بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم درس نمبر 156 کا آغاز کر رہے ہیں۔ آئیے دیکھیے اسکرین پر وَبِاعْتِبَارِ هَذَا الْأَصْلِ قُلْنَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا إِنَّ الْفَاسِقَ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ فَيَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِشَهَادَةِ الْفُسَّاقِ لِأَنَّ النَّهْيَ عَنْ قُبُولِ الشَّهَادَةِ بِدُونِ الشَّهَادَةِ مُحَالٌ وَإِنَّمَا لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمْ لِفَسَادٍ فِي الْأَدَاءِ لَا لِعَدَمِ الشَّهَادَةِ أَصْلًا وعلى هذا لا يجب عليهم اللعان لأن ذلك أداء الشهادة ولا أداء مع الفسق۔ عزیز طلبہ، صاحب کتاب نے افعال شرعیہ کے نہیں کے اصول پر ایک حکم مرتب فرمایا ہے۔ اسی اصول کی بنا پر ہم احناف اللہ تعالیٰ کے فرمان وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا کے بارے میں کہتے ہیں کہ فساق و فجار اور محدودین فی الکذب شہادت کے اہل ہے اور شہادت کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگر کسی نکاح میں گواہ بن گئے تو نکاح منعقد ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ زنا کی جھوٹی تہمت لگانے والوں کے بارے میں اتاری ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اے لوگ فاسق ہیں، ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہ کرو۔ گواہی فعل شرعی ہے، شریعت نے اس کے لیے خاص شرائط مقرر کی ہے۔ فاسق لوگوں کی گواہی قبول کرنے سے نہیں آئی ہے، اور گواہی قبول کرنے سے نہیں اہلیت شہادت کی نہیں کو لازم ہے، کیونکہ یہ نہیں اس بات کی دلیل ہے کہ فاسق لوگوں میں شہادت کی اہلیت موجود ہے۔ جب قبول شہادت سے نہیں اہل شہادت سے بھی نہیں بنتی ہے، اہلیت شہادت سے بھی نہیں بنتی ہے۔ جب قبول شہادت سے نہیں اہلیت شہادت سے بھی نہیں بنتی ہے تو اہلیت شہادت سے نہیں اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اہلیت شہادت اپنی ذات کے اعتبار سے مشروع معلوم ہوا یہ شہادت کے اہل ہیں۔ اگر یہ شہادت کے اہل نہ ہوتے تو ان کی شہادت سے نہیں نہ آتی، کیونکہ اہلیت کے بغیر قبول شہادت سے نہیں عاجز کی نہیں ہو جاتی، اور عاجز کی نہیں شریعت کی طرف سے محال ہے۔ جب فاسق لوگ شہادت کے اہل ہے تو اگر کسی نکاح میں گواہ بن گئے تو وہ نکاح منعقد ہو جائے گا۔ ہاں، اگر زوجین میں نکاح کے مسئلے پر نزاع ہو گیا تو عدالت میں یہ فاسق لوگ شہادت نہیں دے سکیں گے، کیونکہ یہ ادائے شہادت کے اہل نہیں ہیں۔ علی ھذا لا یجب وعلی ھذا لا یجب علیہم اللعان۔ فساق اور فجار چونکہ ادائے شہادت کے اہل نہیں ہیں، اس وجہ سے ان پر لعان واجب نہیں ہوگا، اس لیے کہ لعان ادائے شہادت کا نام ہے، اور فساق و فجار اور محدودین فی الکذب اپنے فسق کی وجہ سے شہادت ادا نہیں کر سکتے۔ جب شہادت ادا نہیں کر سکتے تو ان پر لعان بھی واجب نہیں ہوگا۔ عزیز طلبہ، آپ لعان کی تعریف سمجھ لیں۔ لعان کسے کہتے ہیں؟ لعان کے عربی تعریف ہے شہادات مؤکدات بالایمان مقرونۃ باللعن والغضب قائمۃ مقام حد القذف فی حقہ ومقام حد الزنا فی حقہا۔ لعان وہ گواہیاں ہے جن کو قسم کے ساتھ پکا کیا گیا، وہ گواہیاں لعنت اور غضب کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ مرد کے حق میں حد قذف کے قائم مقام ہوگی اور عورت کے حق میں حد زنا کے قائم مقام ہوگی۔
عزیز طلبہ، اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ خاوند نے اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائی، اس کی بیوی عدالت میں قاضی کے پاس چلی گئی اور دعویٰ دائر کر دیا تو قاضی خاوند کو بلائے گا۔ اگر وہ زنا کی تہمت کا اقرار کر لے تو قاضی اس سے گواہ طلب کرے گا۔ اگر اس کے پاس زنا کے گواہ موجود ہو تو اس کی بیوی کو حد زنا ماری جائے گی، اور اگر خاوند کے پاس گواہ موجود نہ ہو تو قاضی اس کو لعان کرنے کا کہے گا۔ اس طرح کہ پہلے شوہر 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے گا، میں اس عورت پر زنا کی تہمت لگانے میں سچا ہوں، اور 5ویں مرتبہ کہے گا اگر میں اس پر زنا کی تہمت لگانے میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس کے بعد قاضی عورت کو لعان کرنے کا کہے گا۔ عورت 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دیں گی کہ زنا کی تہمت لگانے میں یہ میرا شوہر جھوٹا ہے۔ 5ویں مرتبہ کہیں گی اگر زنا کی تہمت لگانے میں سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو۔ اس کے بعد قاضی ان میں تفریق کر دے گا۔ اگر مرد یا عورت کو تہمت کی حد ماری گئی تو وہ فاسق ہو گئے، اور اس فسق کی وجہ سے وہ لعان نہیں کر سکے گے، کیونکہ لعان میں قاضی کے سامنے شہادت دینی ہوتی ہے اور یہ شہادت دے نہیں سکتے۔ اس وجہ سے ایسے فاسق خاوند نے اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائی اور اس کے پاس گواہ نہ ہو تو وہ بیوی کے ساتھ لعان نہیں کرے گا۔ قاضی اس کو حد قذف لگائے گا بشرطے کہ اس کی بیوی محصنہ ہو، یعنی پاک دامن ہو۔ عزیز طلبہ، آئیے اب ہم عبارت کا ترجمہ کر لیتے ہیں، دیکھیے اسکرین پر۔ اس اصل کا وَبِاعْتِبَارِ هَذَا الْأَصْلِ، اس اصل کا اعتبار کرتے ہوئے ہم نے اللہ تعالیٰ کے فرمان وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً ابدا میں کہا ہے کہ ان الفاسق من اہل الشہادتی، کہ یقیناً فاسق اہل شہادت میں سے ہے، لہذا فساق کی گواہی سے نکاح منعقد ہو جائے گا۔ لِأَنَّ النَّهْيَ عَنْ قُبُولِ الشَّهَادَةِ، اس لیے کہ قبول شہادت سے نہیں، بغیر شہادت کے محال ہے، اس لیے کہ قبول شہادت سے روکنا شہادت کے بغیر محال ہے۔ وَإِنَّمَا لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمْ لِفَسَادٍ فِي الْأَدَاءِ، البتہ ان کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی ادائیگی میں فساد کی وجہ سے، نہ کہ عدم شہادت کی وجہ سے، بالکل بھی نہ کہ عدم شہادت کی وجہ سے بالکل بھی۔ وَعَلَى هَذَا، اور اس پر لا یجب علیہم اللعان، اسی بنیاد پر ان پر لعان واجب نہیں ہوگا، اس لیے کہ لعان ادائیگی شہادت کا نام ہے اور ادائیگی شہادت فسق کے ساتھ نہیں پائی جاتی۔ اسی بنیاد پر ان پر لعان واجب نہیں ہوگا، اس لیے کہ لعان ادائیگی شہادت کا نام ہے اور ادائیگی شہادت فسق کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ وَبِاعْتِبَارِ هَذَا الْأَصْلِ، اس عبارت سے صاحب کتاب نے افعال شرعیہ کے حکم پر نہیں کی بحث میں آخری تفریع ذکر کی ہے۔ افعال شرعیہ کا حکم یہ تھا کہ افعال شرعیہ نہیں کے بعد بھی مشروع اور جائز ہوتے ہیں، لہذا اگر محدود فی القذف کسی نکاح میں گواہ بن جائے تو نکاح درست ہوگا اور زوجین پر زوجیت کے احکام مرتب ہو گئے اور ان کا گواہ بننا درست ہے۔ اسی اصول پر احناف یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً ابدا، کہ محدود فی القذف لوگوں کی گواہی کبھی بھی قبول نہ کی جائے۔ اس سے فساق و فجار اور محدود فی القذف لوگوں کی شہادت کی اہلیت و صلاحیت ثابت ہوتی ہے۔ وہ اس طرح کہ گواہی فعل شرعی ہے اور شریعت میں فاسقوں کی گواہی کے متعلق نہیں آئی ہے، اور گواہی قبول کرنے سے نہیں اہلیت شہادت کی نہیں کو لازم ہے۔ لہذا جب قبول شہادت کی نہیں سے اہلیت شہادت کی نہیں بنتی ہے تو اہلیت شہادت سے نہیں اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اہلیت شہادت اپنی ذات کے اعتبار سے مشروع ہو، چونکہ اگر فاسق شہادت کے اہل نہ ہوتے تو ان کی شہادت کی نہیں
شہادت کے اہل نہ ہوتے تو ان کے شہادت کی نہیں ہوتی، کیونکہ اہلیت کے بغیر قبول شہادت سے نہیں، عاجز سے نہیں ہو جاتی، جو کہ شریعت میں محال ہے، لہذا فاسق نکاح میں گواہ بن سکتے ہیں۔ وَإِنَّمَا لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمْ لِفَسَادٍ فِي الْأَدَاءِ۔ اس عبارت سے صاحب کتاب ایک اشکال کا جواب دے رہے ہیں۔ اشکال یہ ہے کہ جب فساق و فجار شہادت کی اہلیت رکھتے ہیں تو پھر ان کی شہادت قبول کیوں نہیں کی جاتی؟ عزیز طلبہ، اسی اشکال کا جواب صاحب کتاب نے وَإِنَّمَا لَمْ تُقْبَلْ سے دیا ہے کہ گواہی کو قبول نہ کرنا عدم اہلیت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اہلیت تو ہے مگر ادائے شہادت میں فساد کی وجہ سے گواہی قبول نہیں کی جاتی، اور ادائے شہادت میں بگاڑ جھوٹ کا ممکن ہونا ہے کہ ایک بار پہلے ان سے زنا کی تہمت لگانے میں جھوٹ صادر ہو چکا ہے، اب ان پر سچ بولنے کا اعتبار نہ رہا، لہذا اس فساد کی وجہ سے ان کی گواہی قبول نہیں کی جاتی، اور اسی وجہ سے ان پر لعان بھی واجب نہ ہوگا، کیونکہ لعان ادائے شہادت ہے اور فسق کے ساتھ ادائے شہادت جمع نہیں ہو سکتے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔